بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ جس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ کھانا کھانے والی ذات ہے۔ وحدہ لا شریک ذات ایک اللہ پاک کی ذات ہے۔ اس اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، ان میں سے ایک نیند بھی مخلوق ہے۔ یہ اللہ پاک نے مخلوق بنائی، سارے انسانوں کو اللہ پاک کی ذات سلاتی ہے اور خود اللہ پاک کی ذات سونے سے پاک ہے۔ اس کو ہم یوں مثال کے طور پر سمجھیں کہ جیسے رات کو ہم دیکھتے ہیں درختوں کے اوپر چڑیاں سوؤں کے حساب سے درختوں کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے پاؤں ہوتے ہیں، اور وہ رات کو اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جاتی ہیں، اور صبح ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی چڑیاں چار ادھر گری پڑی ہوں، چار ادھر گری پڑی ہوں، نیند کی وجہ سے، غلبہ آنے کی وجہ سے۔ تو وہ نیچے کیوں نہیں گرتی؟ کیونکہ ان کو سلانے والی، ان کو تھامنے والی ذات اللہ پاک کی ذات جو جاگ رہی ہے۔ تو وہ اللہ پاک جو اتنی چڑیوں کو بھی سلاتی ہے، اسی طرح انسان کو بھی اللہ پاک کی ذات سلاتے ہیں کہ جب آدمی رات کو دعا پڑھ کے سو جاتا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے ہی سو رہا ہوں اور تیرے ہی یاد سے میں جاگوں گا۔ تو وہ اللہ پاک کی ذات جو انسان سو جاتا ہے رات کو، خواب میں کہیں نہ کہیں پہنچا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل جو چل رہا ہوتا ہے، یہ اس چیز کی حقیقت اور سمجھ رکھنے کی چیز ہے کہ اس کو چلانے والی ذات ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو جاگ رہی ہے۔ اور اللہ پاک ایسی رازق ذات ہے جس نے ساری مخلوقات کو، اللہ پاک رزق کھلا رہے ہیں، خود اللہ پاک کی ذات کھانے سے پاک ہے۔ ساری مخلوق کو اللہ پاک کی ذات سلا رہے ہیں اور خود سونے سے پاک ہے۔ لیکن ایک کام اللہ پاک کی ذات بھی کرتے ہیں، اور وہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی کرو۔ صلو علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تمہیں بھی حکم ہے کہ تم بھی اللہ پاک کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھو۔ تو ایک مرتبہ سارے محبت سے، پیار سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں جو بھی چیز اللہ پاک نے بنائی ہے اس کا کچھ نہ کوئی مقصد ہے۔ بنا مقصد اللہ پاک نے ایک چونٹی بھی نہیں بنائی۔ ایک چونٹی کا بھی ایک مقصد ہے کہ چونٹی کا واقعہ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں کا فکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آنے والا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ تم ان کے گھوڑوں کی، ان کے جو ہے نا پاؤں میں روندی جاؤ، تو تم سب ہی اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اللہ پاک کو ایک چونٹی کی یہ ادا بڑی پسند آئی، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں نحل کے نام سے ایک سورت جو ہے نا نازل فرمائی۔ اسی طرح اللہ پاک نے دنیا میں جس چیز کو بھی بنایا ہے اس کا ایک مقصد ہے، اور اللہ پاک نے سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے خوبصورت، احسن، حسین اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان کے دنیا میں آنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ وہ کیا مقصد ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو پہچانا جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقوں پر زندگی گزاری جائے۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں انسان کو بالکل تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ کتنے وقت کے لیے بھیجا ہے؟ جب آدمی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان ہو جاتی ہے، دوسرے کان میں تکبیر ہو جاتی ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے جب اذان اور تکبیر ہو جاتی ہے تب بھی جماعت کھڑی ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بالکل 2-3 منٹ، 1-2 منٹ لگتے ہیں۔ اتنا ہی دنیا میں اللہ پاک نے انسان کو موقع دیا ہے رہنے کے لیے۔ تو انسان کے جو دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ ایک ہے، اللہ پاک نے ایک عظیم کلمہ عطا فرمایا مسلمانوں کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کے لفظی معنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
اور کلمے کا مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور اللہ کے حکم ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقوں سے ہٹ کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ کلمے کے دو جز ہیں، پہلا لا الہ الا اللہ، یہ ہے دلوں کی تبدیلی، یقینوں کی تبدیلی، کہ جو کرنے والی ذات ہے ایک اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک کی ذات اتنی بڑی ذات ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے، جس سے پہلے کچھ نہیں تھا، جس کے بعد کچھ نہیں، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ تو اتنی بڑی ذات اللہ پاک کی کہیں نہیں سماتی، کہاں سماتی ہے؟ مومن کے دل میں سما جاتی ہے۔ اتنی بڑی کائنات میں اللہ پاک کی ذات نہیں سماتی، لیکن اللہ پاک کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک مومن کے دل میں سما جاتے ہیں۔ اللہ پاک مومن کے دل میں کب سماتے ہیں؟ جب دل میں سے اللہ کا غیر نکل جائے۔ اب اللہ کا غیر کیسے نکلے گا؟ اس کے لیے دل کی صفائی کرنی ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک گاؤں میں ایک کنویں میں ایک کتا گر گیا، تو گاؤں کے لوگ آئے مفتی صاحب کے پاس، کہا کہ مفتی صاحب ہمارے کنویں میں کتا گر گیا ہے، تو کنویں سے پانی بھی نکالتے ہیں تو بو بھی بہت آتی ہے۔ تو مفتی صاحب نے مسئلہ بیان فرمایا، کہا کہ اس میں سے 40 ڈول نکال دو تو پانی صاف ہو جائے گا اور پاک بھی ہو جائے گا۔ تو گاؤں والے گئے، انہوں نے جا کر 40 ڈول پانی کے نکالے، اور پھر آ کر کہا کہ مفتی صاحب ہم نے 40 ڈول پانی کے تو نکالے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی باقی ہے اور پانی بھی صاف نہیں۔ تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ آپ نے پہلے کتا نکالا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کتا تو ہم نے نہیں نکالا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے پہلے کتے کو نکالو، پھر اس کے بعد 40 ڈول پانی کے نکالو۔ جب 40 ڈول بعد میں پانی کے نکالو گے تو پھر پانی صاف بھی ہو جائے گا اور پاک بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم نے پہلے اپنے دل میں سے غیر کو نکالنا ہے۔ غیر کو کیسے نکالنا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کا یقین اپنے دل میں بیٹھ جائے کہ کرنے والی ذات ایک اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ کسی بھی شریک سے پاک ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں۔ ہم اپنے دل کو کیسے صاف کریں؟ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی گیا، جا کر اس نے عرض کی ہے اللہ والے کہ مجھے نا میرے دل میں بہت غلط خیالات آتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ میرا تصفیہ نفس کر دیں، میرا دل کو پاک کر دیں۔ تو اس اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو ذکر کی تلقین کرتا ہوں، آپ لا الہ الا اللہ کا خوب ذکر کریں۔ تو اس نے 2-3 دن ذکر کرنے کے بعد آ کر پھر عرض کی کہ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، میں نے ذکر تو بہت کیا لیکن میرے دل میں سے خیالات جو ہے نا گندگی وہ پھر بھی نہیں جا رہی۔ اس نے کہا پھر آپ لا الہ الا اللہ کا خوب ذکر کریں۔ اس نے پھر ذکر کرنا شروع کر دیا، پھر بھی اس کے دل سے وہ جو ہے نا میل کچیل نہیں جا رہی تھی۔ تیسری بار پھر وہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں نے لا الہ الا اللہ کا ذکر خوب کیا لیکن میرے دل میں سے وہ گندگی وہ غلیظگی نہیں جا رہی۔ تو اس نے کہا اچھا ایسا کرو، یہ ایک بالٹی پڑی ہوئی یہ لے جاؤ کولوں والی، اس میں سے پانی بھر کر لاؤ۔ اب وہ اس مریض نے بالٹی پکڑی اور پانی لینے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ پانی لے کر واپس آ رہا تھا تو بالٹی کو سراغ تھے۔ اب اس نے پانی بھر کر لایا، جب اس اللہ والے کے پاس آیا تو اس نے کہا میں پانی لے آیا۔ اس نے دیکھا اس میں سے پانی نہیں تھا، کیونکہ پانی کو بالٹی کو سراغ تھے، پانی سارا اس میں سے گر گیا۔ اس نے کہا بھی پانی تم نہیں لائے، پانی لے کر آؤ، میں نے تم سے کہا تھا۔ اس نے کہا بھی اس میں سراغ ہے، جب میں پانی لایا تھا وہ اس میں سے گر گیا۔ اس نے کہا پھر لے کے آؤ، اور پھر دوسری مرتبہ گیا، وہ پانی پھر راستے میں گر گیا۔ تو اس نے کہا پانی لے کر آؤ، میں نے تم سے کہا تھا پانی لے کر آؤ، تم پانی نہیں لے کر آئے۔ اس نے کہا میں پانی تو لایا ہوں، اس میں سے گر جاتا ہے۔ اس نے کہا پھر پانی لے کر آؤ، اور تیسری مرتبہ پھر پانی لینے کے لیے گیا۔ جب پانی لے کر آیا تو آ کر اس نے کہا کہ میں پانی لایا ہوں، دیکھا تو پانی پھر اس میں نہیں تھا، کیونکہ بالٹی کو سراغ تھے۔ تو صلی والے نے کہا تم پانی کیوں نہیں لے کر آتے؟ اس نے کہا میں پانی لاتا ہوں لیکن اس میں سے سراغ ہے، اس لیے پانی اس میں سے گر جاتا ہے، تو پانی اس میں بچتا نہیں۔ اس نے کہا پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا پانی لانے کا؟ اس نے کہا فائدہ پانی کا تو کچھ فائدہ نہیں ہوا، لیکن بالٹی بالکل صاف ہوگی۔ اس نے کہا اسی طرح میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم جب لا الہ الا اللہ کا ذکر بار بار کرو گے تو تمہارے اندر سے جو پانی ٹھہرے گا نہ ٹھہرے، لیکن تمہارے اندر سے صفائی ضرور ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اللہ پاک کا ذکر بھی خوب کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے ناموں سے اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، تو یقین ہمارا دل ٹھیک ہو جائے گا، ایک اللہ پاک کی ذات پر ہو جائے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا کہ اللہ پاک کے پاک
اگر ہمیں حکم دے تو ہم اس آگ کو بجھا دیں. پانی والا فرشتہ آیا، ہم آگ کے اوپر پانی ڈال دیں اور آگ کو ختم کر دیں. ہوا والا فرشتہ بھی آیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے اللہ میرا کافی ہے، اللہ میرا دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. اگر اللہ مجھے چاہتا ہے میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر اللہ پاک نے بھی ان کے اس یقین کے بقدر براہ راست آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو جائے. تو ایسا یقین ہمارا اگر بنے گا تو اللہ پاک کی ذات ایسا ہی ہمارے ساتھ جو ہے نا مدد کرنے والی بن جائے. اور ہمارے کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ، نبی علیہ السلام کے سنت طریقے پر زندگی گزارنا، یہ ہمارے لیے 24 گھنٹے کی زندگی صبح سے لے کر شام تک اور شام کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک نبی علیہ السلام کے سنت طریقے پر آ جائے. اب یہ سنت طریقے پر کیسے آ جائے گی؟ اس کے لیے بھی ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جیسے ایک نئی عورت کی شادی ہو اور شادی ہونے کے بعد وہ کہے اپنے میاں سے کہ اے میاں، اے میرے گھر والے، اے میرے شوہر، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، لیکن یہ جو ساتھ والے گھر والا لڑکا ہے نا، اس کے کپڑے مجھے بڑے پسند ہیں. وہ کہے گا یہ کیسی بدتمیز بیوی ہے، بیوی تو میری ہے اور کپڑے اس کو ساتھ والے گھر والے کے پسند ہیں. تو وہ اس کو پسند نہیں کرے گا. دوسرے دن وہ بیوی پھر کہے مجھے تم سے بڑی محبت ہے، لیکن یہ جوتے ہیں نا، یہ ساتھ والے گھر والا جو لڑکا ہے اس کے بڑے پسند ہیں مجھے. تو اس کو پھر غصہ آئے گا، وہ اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیونکہ اس سے وہ پسند نہیں کرے گا، تو اس کے وہ مزاج کے مطابق نہیں ہوگی. اسی طرح ہماری مثال ہے، ہم چاہتے تو ہیں نبی علیہ السلام سے کہ ہمیں بڑی محبت ہے اور ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن ہمیں کپڑے کس کے؟ یہودیوں کے پسند ہیں. ہمیں جوتے کس کے پسند ہیں؟ ہمیں جو عیسائیوں کے جوتے پسند ہیں. ہمیں جو ہے نا بالوں کا سٹائل کس کا پسند ہے؟ یہ ہندوؤں کا پسند ہے. اس لیے ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت کا یقیناً اظہار کرنا چاہیے. اپنے کپڑے بھی ہمیں نبی علیہ السلام کی طرح کے ہونے چاہیے، اپنے جوتے بھی نبی علیہ السلام کی مناسبت سے ہونے چاہیے، اور اپنے بالوں کا سٹائل بھی نبی علیہ السلام کی مناسبت سے ہونا چاہیے. اور جب ہمارا نبی علیہ السلام کا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک حلیہ جو نبی علیہ السلام والا ہوگا تو دیکھنے والا بھی یہ کہے گا کہ یہ محمدی ہے، یہ مسلمان ہے. اب ہمارے بچے گھر سے نکلتے ہیں، ایک گھر سے یہودی کے کافر کے بچے نکلتے ہیں، اس نے بھی وہ ٹائی پہنی ہوئی ہوتی ہے، اور مسلمان کے بچے نے بھی وہی ٹائی پہنی ہوتی ہے، وہی وہ اسکول میں وہ بھی جا رہا ہے، وہی اسکول میں وہ بھی جا رہا ہے. تو اس سے یہ کیا فرق ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے کہ یہ یہودی کا بچہ ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے مسلمان بچوں کو مسلمانوں کے اسکول میں داخل کرانا چاہیے. اسی ایسے اچھے اسکول میں داخل ہو جس میں نبی علیہ السلام کے سنت طریقے سکھائے جائیں. نبی علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ سارا کچھ سکھایا جائے. نبی علیہ السلام کے چچوں کے نام سکھائے جائیں، نبی علیہ السلام کی بیویوں کے نام بتائے جائیں، نبی علیہ السلام کا جو ہے شجرہ نسب بتایا جائے. تو ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم ایسے اسکول میں داخل ہوں جس میں نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہو. ہمارے بچوں کو سنت طریقہ سکھایا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کے سنت طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. تو ہمیں ایسے اسکول میں داخل کرانا چاہیے. اس لیے ہمیں نبی علیہ السلام کے سنت طریقے کو 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنانا چاہیے. نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ، جب نبی علیہ السلام رات کو سوتے تھے تو کون سی دعا پڑھ کر سوتے تھے؟ اللہم بسمی کا اموت و احیا. جب صبح نبی علیہ السلام سونے سے بیدار ہوتے تھے تو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد از مماتنا علیہ